بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا میں اب ایک نیا ضلع بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یوں اب صوبے میں اضلاع کی تعداد 38 سے بڑھ کر 39 ہو جائے گی۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران نوید سنائی ہے متعلقہ لوگوں کو، متعلقہ ایم پی ایز کو، چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر کہ ضلع بٹاگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تحصیل الائی کو الگ ضلع بنایا جا رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، گزشتہ 12 سال میں ایسے غلط طریقے سے اور سیاسی انداز میں اضلاع اور تحصیل بنائی گئی ہیں کہ اب تحصیلوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ تیار نہیں ہے۔ بلدیات نے تو واضح کر دیا ہے کہ ایسی تحصیلیں، ایسی ٹی ایم ایز موجود ہیں کہ جن کی تنخواہیں وہ لوگ اگلے 10 سال میں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ضلع کوہستان میں ایک تحصیل ایسی بھی ہے جس کا نام سیو ہے میرے خیال میں، کہ جس کے چیئرمین یعنی جس کے تحصیل چیئرمین کا جب انتخاب ہوا تو وہ موصوف 1700 ووٹ لے کے چیئرمین بنے ہیں، یعنی اتنے تو کم تعداد میں وہاں پہ ووٹر ہیں۔ اگر ہم بٹاگرام کی بات کریں، چونکہ بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی، تو یہ خود 1993 سے پہلے مانسہرہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 1993 میں اسے ضلع بنایا گیا۔ اس کی آبادی اس وقت 5,54,000 کے لگ بھگ ہے۔ اور اگر ہم تحصیل الائی کی بات کریں، جس کو ضلع بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور جس کو اب ضلع بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کی آبادی محض 1,80,000 نفوس پہ مشتمل ہے، یعنی غضب خدا کا کہ 1,80,000 لوگوں کے لیے نیا ضلع بنایا جا رہا ہے۔ یہ نیا ضلع کیا ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت جو سیاسی فیصلے کر رہی ہے، کیا اس نے مستقبل میں اس کے اخراجات کا کبھی اندازہ لگایا ہے؟ ایک ضلع بننے سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ڈی سی، اس کے نیچے کم از کم 2 یا 3 اے ڈی سیز، پھر اسی طرح ڈی پی او، اس کے نیچے 2-3 ایس ڈی پی اوز، پھر اسی طرح تمام 22 سے لے کے 25، 27، 28 محکموں کے ضلعی افسران۔ پھر اگر وہ ضلع کم از کم 2 تحصیلوں پر مشتمل ہوگا تو پھر 27-28 محکموں کے جو تحصیل افسران ہوں گے، یعنی یوں سمجھیں کہ 1,80,000 لوگوں کے لیے جو ضلع بنایا جا رہا ہے، یہ آگے چل کر خیبر پختونخوا حکومت کو کروڑوں روپے ماہانہ میں پڑے گا اور اس ضلع سے 1 روپے کی آمدن بھی متوقع پھر نہیں ہوگی۔ پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، لیکن وہاں پہ اضلاع کی تعداد اس وقت بھی صرف اور صرف 41 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 41 اضلاع پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سندھ کی بات کریں، سندھ کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ سے زائد ہے اور وہاں پہ اضلاع 30 ہیں۔ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ کی آبادی پہ 39واں ضلع بنانے جا رہا ہے۔ اور اگر بات کریں رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی، جو تقریباً 1/4 پاکستان کے برابر ہے، 25-30% رقبہ پاکستان کا صرف بلوچستان میں ہے، وہاں پہ اضلاع کی تعداد صرف اور صرف 37 ہے۔ اور ہمارا صوبہ جو رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے، جس سے بلوچستان کے کم از کم بلوچستان میں ہمارا صوبے کے کوئی 3 برابر صوبے اس میں سما سکتے ہیں، یہاں پہ ہم 39واں ضلع بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ کیوں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ پنجاب میں 12.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 34 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 4.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 34 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ اور اب حشر یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی تنخواہوں کے لیے، عملے کی تنخواہوں کے لیے، پینشن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بدترین مالی بحران ہے، جس کا زور کسے مل رہا ہے؟ جو وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، جو وہاں کے طالب علم ہیں۔ دبادب فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ جو سٹاف بھرتی کیا گیا ہے، سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیا گیا ہے، غیر ضروری بھرتی کیا گیا ہے، سفارشوں پہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ ان سفارشی لوگوں کے لیے پھر تنخواہوں کے حصول کے لیے پھر بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کی فیسوں میں اضافہ کیا جاتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بٹاگرام جیسے ننھے منھے ضلع کو تو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جنوبی وزیرستان کو آپ 2 ضلعوں میں تقسیم کر چکے ہیں، کوہستان کو آپ 3 ضلعوں میں تقسیم کر چکے ہیں،
دیر جیسے چھوٹے سے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا آبادی کے لحاظ سے ضلع ہے سوات کا، جس کے کم از کم 7 8 9 MPs ہیں یہاں سے، اس کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم نہیں کیا جا رہا؟ اپر اور زیرین سوات کا جو لوور سوات کا جو مطالبہ ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی محمود خان کے دور میں، اس سے کیوں نظریں چرائی جا رہی ہیں؟ پھر مانسہرہ اتنا بڑا ضلع ہے، اسے کیوں تقسیم نہیں کیا جاتا؟ یہ آخر چھوٹے ضلعوں کو کیوں مسلسل تقسیم کیا جا رہا ہے؟ خدارہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ غور کریں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ اگر ضرورت تھی نظامی بنیادوں پر تو آپ کم از کم ملکن ڈویژن کو تو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ اب اس کے لیے پھر انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے صوبائی اسمبلی منظوری بھی دے چکی ہے کئی سال پہلے، لیکن یہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ جو نیا ضلع بننے جا رہا ہے، صرف و صرف اخراجات میں اضافہ ہوگا، انتہائی نامعقول اور غیر منطقی کوئی فیصلہ لگ رہا ہے۔ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے حکومت کو۔ یہ کروڑوں روپے کے اخراجات پھر صوبے کے غریب لوگوں کو ادا کرنے ہوں گے۔ خدا حافظ۔